الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال المودہ. گرامی قدر حضرات و خواتین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا سلسلے وار درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم اس باب میں پڑھ رہے ہیں جو باب قرآن پاک کی اس آیت پر مشتمل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جس میں ایمان اور توحید کو مکمل کرنے والی ایک چیز اللہ کی محبت، اللہ کے واسطے محبت، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی راہ میں محبت کا تذکرہ ہے، اور اس سے متعلق کئی آیات اور احادیث پر ہم اس سے پہلے کے دروس میں بات کر چکے ہیں. آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں من احب فی اللہ، کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی راہ میں محبت کرے، یعنی ایمان والوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے محبت کرے. اس نے جو محبت کی ہے ایمان والوں سے وہ اللہ کی خاطر کی ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، میں بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، اس لیے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان سے محبت کی. وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جس نے بغض کیا، جس نے دشمنی کی. حب کے برعکس ہے بغض، محبت کے برعکس ہے نفرت اور کراہت. تو جس نے اللہ کی خاطر نفرت اور کراہت کی، اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت رکھی، دشمنی رکھی، بغض رکھا، کیونکہ وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ پر ایمان سے منکر ہے، جو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، اس سے اس کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت و کراہت ہے، تو کیا ہوگا؟ آگے دو صفت ہوگی، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، اور اس کے بعد وَوَالَا فِي اللَّهِ، اور اللہ کی خاطر دوستی رکھے، اللہ کی خاطر کسی کی عزت کرے، اللہ کی خاطر کسی کا احترام کرے، اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرے. اس کو موالات، دوستی، محبت، احترام، تو وہ اگر کرتا ہے تو اللہ کی خاطر. وعادہ فی اللہ، یعنی عملی اظہار ہے، یہ محبت کا عملی اظہار ہے موالات، محبت کا عملی اظہار ہے موالات، احترام کی صورت میں، مدد کی صورت میں، اکرام کی صورت میں، دوستی کی صورت میں، تو یہ عملی اظہار ہے. وعادہ فی اللہ، اور اللہ کی خاطر دشمنی کرے، یہ بغض فی اللہ کا عملی اظہار ہے کہ کفار سے، مشرکین سے اس کے دل میں نفرت اور عداوت ہو اور ان سے کھلم کھلا
اپنی براءت کا اظہار کرے، ان کے عملوں سے اپنی براءت کا اظہار کرے، اور اگر اللہ کی خاطر ان سے جنگ کی نوبت آ جائے تو کبھی اس میں پیچھے نہ رہے، تو ان سے جہاد میں، ان سے براءت کے اظہار میں کبھی پیچھے نہ رہے۔ یہ عادہ فی اللہ ہے، عملی اظہار ہے، عداوت کا عملی اظہار۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر نفرت کرے، اللہ کی خاطر دوستی اور اکرام کرے، اللہ کی خاطر دشمنی اور عداوت رکھے، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، تو اللہ کی ولایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی محبت اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی ولایت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، اور کوئی بھی شخص ایمان کی لذت نہیں پا سکتا، ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا، ایمان کی خوشی نہیں پا سکتا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو جائے، یعنی اللہ کی خاطر اس کی محبت اور نفرت نہیں ہو جاتی تب تک اسے ایمان کی لذت نہیں مل سکتی ہے۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، چاہے جتنا ان کے یہاں صوم و صلات کی کثرت ہو، اعمال کی کثرت اس سے ایمان کی لذت نہیں ملتی، بلکہ جو قلبی عمل ہے وہ اہم ہے۔ تو اعمال قلبیہ گویا اعمال جوارح کے مقابلے میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عام طور پر ان کی دوستی، ان کی بھائی چارگی، ان کی محبت دنیاوی معاملات پہ ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْئًا، اور یہ چیز ایسے لوگوں کو کچھ بھی نفع پہنچانے والی نہیں ہے۔ دنیاوی امور کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی کے مرتبے کی وجہ سے، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی سے اور کوئی مفاد وابستہ ہونے کی وجہ سے اگر محبت کی جاتی ہے، دنیاوی امور کی بنا پر محبت کی جاتی ہے، تو یہ آخرت میں کام آنے والی محبت نہیں ہے، بلکہ کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا اثر ذکر کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور قیامت کے دن ان کے سارے اسباب اور سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کی تفسیر فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے المودہ، کہ جو محبتیں دنیاوی بنیاد پر قائم تھیں، جو الفتیں دنیاوی بنیاد پر قائم تھیں، وہ ساری الفتیں اور محبتیں آخرت کے دن ختم ہو جائیں گی، وہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کے دشمنوں سے بغض اور نفرت، یہ ہے جو چیز کام آنے والی ہے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔